کا جواب دیں کہ جنت کے اندر اور قیامت کے دن جب صدائے علی یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہاں صدا یہ ہی کلمہ جو مسلمانوں کا کلمہ ہے، اور آپ لوگ یہاں پہ کہتے ہیں وہ کلمہ صحیح ہے جس کلمے کے اندر علی ولی اللہ کا بھی تذکرہ ہے، علی ولی اللہ کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے، تب کلمہ صحیح ہے۔ تو میں کہتا ہوں جنت کے اندر جانے کے لیے حضرت علی تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر رہے ہیں۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو کلمہ ہے وہ مسلمانوں کا صحیح ہے، ان کے کلمے کے اندر اضافہ کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے سلام۔ آج کا جو ہمارا موضوع اور ٹاپک ہے وہ کلمہ اسلام کی جو تحقیق ہے اس بارے میں کہ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں جس کے اندر دو اجزاء ہیں اس کی تحقیق پیش کی جائے۔ آیا کہ صرف دو اجزاء ہیں یا اس کے اندر ایک جز جو کہ ایک گروہ کی طرف سے اضافہ کیا جاتا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس بارے میں جو حوالہ جات ہیں میں اپنی کتابوں سے نہیں بلکہ شیعہ کتب سے حوالہ پیش کروں گا کہ یہ جو کلمہ ہے صرف دو جزوں پر مشتمل ہے، اس کے اندر کوئی تیسرا جز جو ہے وہ بالکل موجود نہیں ہے۔ اب جب ہم کلمہ کو دیکھتے ہیں تو کلمہ اصل کے اندر یہ ایمان کا اقرار لسانی ہے، یعنی جو اقرار ہے انسان اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے، یہ اس کا زبانی ایک مظہر ہے کہ جو دل کی بات ہے وہ زبان اس کی اقرار اور اس کا ادائیگی کر رہی ہے۔ اب جو کلمے کے اجزاء ہیں یہ دو ہیں، ایک جز اس کے اندر اللہ کی توحید کا بیان ہے اور دوسرا جز جو ہے اس کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے۔ تو یعنی اللہ کی توحید کا اقرار ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہوگا۔ یہ دو اجزاء اس کلمے کا جز ہیں اور کلمے کے اندر شامل ہیں۔ ایک جز جو شامل کیا جاتا ہے علی ولی اللہ وصی رسول اللہ، کہ حضرت علی جو تھے ان کی خلافت اور ولایت کا اعلان بھی کلمے کا جز ہے۔ تو آج ہم شیعہ کتب سے دیکھیں گے کیا ان کی یہ بات درست ہے یا خود ان کی اپنی کتابیں صرف کلمے کے دو اجزاء بتاتی ہیں، تو ان کی اس بات کے اندر صداقت کتنی ہے کہ جو بعد کے اندر شامل کی گئی ہے۔ اسی طرح وہ اذان کا جو جز بڑھاتے ہیں، جیسا کہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب یہ قرار کر چکے ہیں کہ یہ جز جو ہے یہ اذان کا جز نہیں ہے بلکہ یہ ایک علامتی طور پہ ہم پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے یا اپنے عقیدے کی وضاحت کے لیے ہم اس بات کا اذان کے اندر شامل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بلا تمہید میں حوالوں کی طرف آتا ہوں اور یہ حوالے شیعہ کتب سے ہوں گے۔ میرے پاس بہت زیادہ حوالے موجود ہیں لیکن میں اختصار کی وجہ سے چند حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو حق جاننے اور حق کی تلاش والوں کے لیے میرے خیال میں بہت ہو جائیں گے، جو حق کی تلاش کے اندر پھر رہے ہیں۔ سب سے پہلا حوالہ جو ہے نا یہ بہت بڑے شیعہ عالم ملا باقر مجلسی، جن کی وفات تقریباً 1110 ہجری کے اندر ہے، وہ اپنی کتاب میں حضرت علی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ تو اب جو میں حوالہ جات پیش کروں گا ایک تو شیعہ کتب سے ہوں گے، دوسرا حضرت علی کی صراحت اور فرامین ہوں گے کہ جس کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہوگی کہ کلمہ اسلام کے صرف اجزاء جو ہیں وہ دو ہی ہیں۔ تو پہلا حوالہ جو ہے ملا باقر مجلسی اپنی کتاب حیات القلوب کے اندر لکھتا ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 3 کے اوپر حوالہ نوٹ فرما رہے ہیں۔ حیات القلوب فارسی جلد 2 صفحہ نمبر 3 طبع ایران تہران سے چھپی کتاب، اس کے اندر یہ فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے، پس اللہ تعالیٰ نے وحی کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ آپ لوگوں کی طرف جائیں۔ یہ بات روایت کرنے والے کون ہیں؟ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے وحی کی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کہ آپ لوگوں کی طرف جائیں اور جا کر ان کو یہ حکم دے کہ وہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اس بات کا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کی طرف جا کے لوگوں کو جو دعوت دیں گے وہ اس بات کی طرف دعوت دیں گے کہ وہ لوگ آئیں اور پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
اب ایک اللہ کی توحید ہے، ایک رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ یا وسیع رسول اللہ والا جز شامل کیے بغیر اسلام ثابت نہیں ہوتا، وہ اس روایت کا جواب دیں، کیا جن لوگوں کو پیغمبر علیہ السلام یہ کلمہ پڑھا رہے ہیں وہ مومن و مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ دوسری بات، روایت کرنے والے جناب علی ہیں، یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ کون سا پڑھا تھا؟ وہ تو خود نقل کر رہے ہیں کہ اللہ کی توحید اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا بیان ہوگا۔ تو یہ کلمے کے دو اجزاء ہیں جو بنیادی جز قرار دیے جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا جز اس کے اندر یہ شامل نہیں ہے۔ یعنی جن لوگوں کو حق کی تلاش تھی اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دو چیزوں کا اقرار لیتے تھے اور دو چیزیں ان کی زبان سے کہلواتے تھے، ایک اللہ کی توحید کا بیان تھا اور دوسرا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان تھا۔ اس کے اندر تیسرا جز نہیں تھا۔ اب یہ بات کہنا، جیسا کہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے اپنی حالیہ دنوں میں جو محرم کے حوالے سے ان کا وہ ایک کلپ وغیرہ تھا، اس کے اندر یہ کہا تھا کہ علی ولی اللہ کے بغیر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب میرا سوال اس سے ہے کہ اگر فائدہ نہیں ہے تو نبی علیہ السلام کیوں پڑھا رہے ہیں؟ حضرت علی اس روایت کو نقل کیوں کر رہے ہیں؟ اور کتاب بھی تمہاری اور بہت بڑے مجتہد کی کتاب، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اگلا حوالہ، ہم اگلے حوالے کی طرف چلیں گے تو یہ جناب نامور امامی اردو مفسر مولوی مقبول احمد دہلوی نے ترجمہ قرآن کے پارہ 21 کے ضمیمہ میں فتح خیبر کے ذکر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ، اب یہ کون ہے؟ مولوی مقبول احمد دہلوی ترجمہ قرآن کے اندر پارہ 21 کے ضمیمہ میں لکھتے ہیں فتح خیبر کے حوالے سے کہ آپ نے تمام اہل قلعہ کو دائرہ اسلام میں داخل کیا، مرحب کی بہن کو جو آئندہ زوجہ رسول ہونے والی تھی عزت و احترام سے خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھجوا دیا، اور حکم جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح تعمیل کی کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، نہ فقط اہل قبلہ سے کہلوایا بلکہ آج تک سہولت حیدری کے خوف سے پانچوں وقت مسلمان ہر جگہ پکارتے ہیں۔ اشارات تفسیر صفحہ نمبر 90 کے اوپر بھی یہ بات موجود ہے۔ اب یہاں بات فتح خیبر کا ذکر ہوا ہے، یعنی فتح خیبر کے موقع پہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا کس کے اوپر؟ قلعہ خیبر کے اوپر، تو وہ فتح ہو گیا۔ فتح ہونے کے بعد اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ ان سے کس انداز میں کلمہ شہادت پڑھوانا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہاں بھی اگر یہ بات دیکھی جائے تو صرف دو چیزوں کا اقرار ثابت ہو رہا ہے، ایک توحید باری تعالیٰ کا اور ایک دوسرا رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اہل قلعہ سے مسلمان ہونے کے لیے یہ والے الفاظ پڑھا رہے تھے۔ اس میں دو چیزوں کا ذکر ہے۔ میرے دوستو، میں یہاں پہ ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر مسلمان ہونے کے لیے ولایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقرار بھی شرط تھا، تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فتح خیبر کے موقع پہ وہ خیبر کے یہود جو تھے ان سے کیوں نہیں پڑھا رہے؟ کتاب بھی تمہاری، بات بھی تمہاری، ٹھیک ہے نا؟ بات ان کی ہے، زبان میری، تمہاری بات ہے، تمہاری کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اگر یہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ولایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقرار بھی کیا جائے، تو ان کے بارے میں کیا آپ کا حکم ہے کہ جو لوگ خیبر کے اندر مسلمان ہوئے تھے کیا ان کا اسلام قبول ہے یا نہیں قبول؟ اسی طرح آگے جو بات ہوئی، اور پھر یہی کہتے ہیں کہ آج تک سہولت حیدری کے خوف سے پانچوں وقت مسلمان جو ہیں وہ ہر جگہ یہی پکارتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی ہر جگہ پہ 5 وقت مسلمان اس بات کے اقرار کرتے ہیں۔ بھائی اگر آپ کو کہنا چاہیے تھا نا کہ مسلمان جو ہیں وہ 5 وقت اس کا اقرار کرتے ہیں، تو حضرت علی کی ولایت کا اعلان بھی تو آپ لوگ اذان میں کرتے ہیں، وہ کیوں نہیں کہہ رہا؟ مطلب یہ ہے کہ اذان کا وہ جز نہیں سمجھتے، اس کو اسلام لانے کے لیے اس بات کو ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ کلمے کا اور جو اسلام کا بنیادی جز ہے وہ یہی ہے، توحید اور رسالت۔ اگلی ہم
حوالے کی طرف سے چلتے ہیں، اسی طرح انہی کا ترجمہ ضمیمہ جات مقبول ترجمہ و حواشی صفحہ نمبر 986 کے اوپر، اور اشارات تفسیر کے صفحہ نمبر 333 کے اوپر، جنگ خندق میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نامور کافر پہلوان عمر بن عبد ود کے سامنے 3 باتوں میں سے پہلی بات یہ پیش کی کہ تو کلمہ شہادت زبان پر جاری کر لے اور یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، یعنی میں اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہوں اور رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتا ہوں۔ جنگ خیبر کا جو موقع ہے اس کے اوپر آپ بڑا شذ و مد کے ساتھ ان لوگوں کا بیان سنتے ہیں کہ جنگ خیبر کے اوپر جب وہ بڑا عمر بن عبد ود آیا تھا تو اس نے آ کے کیا کہا تھا کہ میرے مقابلے میں نکلو، تو حضرت علی المرتضیٰ جب مقابلے میں نکلے ہیں تو اس کو جا کے جو سب سے پہلی بات کہی ہے کہ تو اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر لے کہ اس بات کا کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی المرتضیٰ جو لوگوں سے پڑھوایا کرتے تھے وہ کلمہ یہی تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اس کے اندر جناب علی ولی اللہ وصی رسول اللہ کا کوئی تذکرہ موجود نہیں تھا، اور جو آج مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں وہی صحیح کلمہ ہے، نہ کہ ان کا کلمہ۔ اگلا حوالہ یہ جو آپ نوٹ کریں گے یہ الروضہ کافی کتاب ہے، الروضہ کافی صفحہ نمبر 298، الروضہ کافی صفحہ نمبر 298 کے اوپر محمد بن یعقوب کلیمی، وفات اس کی جو ہے وہ تقریباً 329 ہجری کے اندر، مطلب پہلی صدیوں کا آدمی ہے، پہلے جو لوگ تھے وہاں سے۔ تو اس نے اپنی کتاب الروضہ کافی کے صفحہ 298 کے اوپر ایک بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو جب نبی و علی نے یہ کلمہ پڑھایا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یعنی حضرت علی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلمہ پڑھوایا تھا تو وہ کلمہ یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کی توحید کا اعلان تھا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اعلان تھا۔ یہی 2 چیزیں تھی، اس کے اندر کوئی تیسری چیز جو آپ لوگ شامل کرتے ہیں وہ نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو وہ پڑھائی جاتی نا، اگر ہوتی تو یہاں ذکر ہوتا کہ حضرت علی کی ولایت کا اعلان کرو، وصی و رسول ہونے کا اعلان کرو، وہ نہیں ہو رہا۔ اگلا جناب اسی طرح حوالہ آپ نوٹ کریں گے، اس کے اندر بھی بالکل یہی بات ہوگی، یہ بھی جناب امالیہ للشیخ الطوسی جلد 2 صفحہ 274 اور بہار الانوار للمجلسی جلد 7 صفحہ 231، یعنی علامہ ملا باقر مجلسی کی کتاب بہار الانوار ہے، اور امالیہ شیخ طوسی محمد بن حسن الطوسی کی کتاب کا جلد 2 صفحہ 274 اور بہار الانوار مجلسی کا صفحہ جلد 7 اور صفحہ 231، اس کے اوپر لکھتے ہیں شیخ ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی المتوفى 420 ہجری نہ 460 ہجری نے نقل کیا ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال انا علی البراق وبیدہ لواء الحمد، انا علی البراق وبیدہ لواء الحمد وهو ینادی فی القیامت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میرا بھائی علی ابن ابی طالب جو جنت کی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی پر سوار ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کے ہاتھ میں لواء الحمد والا پرچم ہوگا اور یہ آواز دے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے احوال کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ جنت کی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی پہ سوار ہوگے اور ان کے ہاتھ کے اندر جو ہے نا وہ لوائے حمد ہوگا، یعنی حمد کا ایک پرچم ہوگا جو اللہ پاک عطا فرمائیں گے، تو اور یہ آواز دے گا، اور یعنی وہ یہ آواز دے رہے ہوں گے وَهُوَ يُنَادِي فِي الْقِيَامَةِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ۔ تو یہ بیان اب قیامت کا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قیامت کا بیان ہے نا،
تو قیامت کے دن حضرت علی کیا فرما رہے ہیں، ان کا ارشادات کیا ہو رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی ایک دنیا ہے، آپ دنیا کے اندر کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلے کا دور تھا جی، بعد کے اندر یہ ہوا، لیکن یہاں بیان قیامت کا ہے۔ قیامت کے دن جو روز جزا ہے، جو جنت و جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، ایمان و کفر کا فیصلہ ہونا ہے بندے کا، اس کے بارے میں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں، لوائے حمد لے کر جنت کی اونٹنیوں میں سے اونٹ سوار ہیں اور یہ صدا لگا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور یہی بات ہماری شیخ طوسی مترجم جلد 2 صفحہ 275 کے اوپر موجود ہے، اگر ترجمے کے اندر دیکھنی ہو تو، جو اردو ترجمہ ہے۔ اب آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ جنت کے اندر اور قیامت کے دن جب صدائے علی یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہاں صدا یہی کلمہ جو مسلمانوں کا کلمہ ہے، اور آپ لوگ یہاں پہ کہتے ہیں وہ کلمہ صحیح ہے جس کلمے کے اندر علی ولی اللہ کا بھی تذکرہ ہے، علی ولی اللہ کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے، تب کلمہ صحیح ہے۔ تو میں کہتا ہوں جنت کے اندر جانے کے لیے حضرت علی تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر رہے ہیں۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو کلمہ ہے وہ مسلمانوں کا صحیح ہے، ان کے کلمے کے اندر اضافہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح اگلا جو میں آپ کے سامنے حوالہ رکھوں گا، یہ بھی ہماری شیخ طوسی جلد 2 صفحہ 332 کے اوپر موجود ہے۔ حضرت ابو عاصم النبیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ مجھ سے میرے باپ محمد باقر رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے روایت کی، وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول خدا کی خدمت اقدس میں موجود تھا، دوسری جانب حضرت علی بھی موجود تھے۔ اذ اقبل عمر بن الخطاب ومعه رجل قد تلبب به فقال ما باله قال حكي عنك يا رسول الله انك قلت من قال لا اله الا الله محمد رسول الله دخل الجنه وهذا اذا سمعه الناس فرطوا في الاعمال افانت قلت ذلك يا رسول الله قال نعم۔ اچانک میں نے دیکھا حضرت عمر ایک مرد کا گریبان پکڑے ہوئے اس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آ رہے ہیں، پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کو کیا ہوا ہے اے عمر؟ تو عمر بن خطاب نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس بندے نے آپ کی طرف ایک حدیث بیان کی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا یا رسول اللہ۔ جب لوگوں نے یہ حدیث سن لی تو وہ اعمال چھوڑ دیں گے، یا رسول اللہ کیا آپ نے ایسے فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں میں نے کہا ہے۔ یعنی جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لے گا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، وہ جنت کے اندر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جنت بنے گا، اس کا ٹھکانہ جنت بنے گا، وہ جنت کی سیر کرے گا، وہ جنت کے اندر جائے گا، اس کی رہائش جنت میں ہوگی، اس کی عاقبت کا جو ہے وہ جنت کے اندر۔ اب یہاں جب جنت کی بات ہو رہی ہے، بھائی کتاب بھی تمہاری ہے، میں کوئی اپنی کتاب پیش نہیں کر رہا، تمہاری کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے رسول ایک بندے کو کہہ کے بھیج رہے ہیں جاؤ لوگوں سے کہو کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے گا وہ دخل الجنہ ہے، جنت میں داخل ہوگا۔ تو حضرت عمر پوچھیں یا رسول اللہ اس طرح تو لوگ اعمال چھوڑ دیں گے۔ حضرت عمر نے کہا کیا آپ نے واقعی یہ بات کہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں عمر میں نے واقعی بات کی ہے کہ جو بندہ اقرار توحید رسالت کر لے گا وہ بندہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اگلا جو حوالہ ہے نا، یہ کتاب نہج البلاغہ کا حوالہ ہے، کیونکہ یہ لوگ قرآن کا انکار کر سکتے ہیں لیکن نہج البلاغہ کا انکار کبھی نہیں کر سکتے، ان کے ہاں یہ ایسی معتبر کتاب ہے۔ تو شیخ سید شریف رضی المتوفى 404 ہجری نے نقل کیا وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَنَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وآله شهادتين تصعدان القول وترفعان العمل لا يحف ميزان توزعان فيه ولا يثقل ميزان ترفعان عنه۔ نہج البلاغہ عربی کی الجزء الاول صفحہ نمبر 132 اور 133 خطبہ نمبر 112 کے اندر حوالہ نوٹ فرما لیں۔ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں
जो वहदहु ला शरीक है, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अब्द और रसूल हैं। ये दोनों शहादतें अच्छी बातों को ऊंचा और नेक आमाल को बुलंद करती हैं। शहादतैन का तज़किरा आया है, शहादतून का तज़किरा नहीं आया। भाई ज़्यादा शहादतें, 3 होती तो जमा कहते हैं ना, शहादतैन कह 2 शहादतें हैं बस। अच्छा, ये क्या करती हैं? अच्छी बातों को ऊंचा करती हैं और नेक आमाल को बुलंद करती हैं। जिस तराजू में इन्हें रख दिया जाए उसका पल्ला हल्का नहीं होगा, और जिस मीज़ान से इन्हें अलग कर लिया जाएगा उसका पल्ला भारी नहीं होगा। अगर आप यही बात जो उर्दू तर्जमे के अंदर नहजुल बलागा देखना चाहें तो ये नहजुल बलागा उर्दू का तर्जमा जो है ये सफ़ा नंबर 324 खुतबा नंबर 112 मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब की जो उन्होंने इसका तर्जमा किया है उसके अंदर आप मुलाहजा फरमा सकते हैं। मेरे दोस्तों, मैंने आपके सामने ये चंद हवाला जात रखे जिसके अंदर शिया कुतुब में मौजूद था कि हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़रामीन की रोशनी के अंदर कि जो आखिरत की कामयाबी का दारोमदार है वो 2 शहादतों पर है, शहादतैन पर है। एक अल्लाह की तौहीद का बयान होगा और दूसरा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का बयान होगा। आप अल्लाह की तौहीद को माना जाएगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार कलमे के अंदर किया जाएगा। कलमे का कोई तीसरा जुज़ मौजूद नहीं है। कलमा कोई और अज्जा पर मुश्तमिल, सिर्फ 2 जुज़ों पर मुश्तमिल है, 2 शहादतों पर मुश्तमिल है। हज़रत अली खुद फरमा रहे हैं, कभी अपने खुतबे में, कभी अल्लाह के रसूल की हदीस बयान कर रहे और कभी कोई चीज़ बयान कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पर जी, इसलिए कि जो कलमा इस्लाम है वो सिर्फ शहादतैन पर मुश्तमिल है, वो शहादतैन पर मुश्तमिल है। इसके अलावा जो अगर कोई और चीज़ होगी तो वो इसका जुज़ नहीं होगा। अब वो शरिया हुसैन नकवी ने जो कहा था कि अली वलीउल्लाह की बगैर निजात मुमकिन नहीं है, तो भाई जाओ पहले अपनी किताबें खोल के पढ़ो। हज़रत अली तो फरमा रहे हैं कि निजात के लिए सिर्फ तौहीद और रिसालत है। आप जो विलायत अली का जुज़ बना रहे हैं ना कलमे का, इसके ऊपर नस लेके आए, जैसी नस तौहीद पर मौजूद है यानी दलील कती हो, जैसी नस रिसालत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मौजूद है ऐसे दलील कती हो, इसी तरह इस तीसरे जुज़ को शामिल करने के लिए भी ऐसी नस लेके आए जो दलील कती हो, नस कती हो, कुरान हो, इसके ऊपर ये कुरान पेश करेंगे तब ये जुज़ बनेगा, वरना ये जुज़ नहीं बन सकेगा। मैंने आपके सामने हवाला जात पेश कर दिए। अब इन हवालों की रोशनी में हर बंदे के लिए वो आसान है, फैसला कर सकता है किसकी बात सही है और किस बात गलत है। हम किसी के ऊपर अपना मज़हब व मसलक थोपते नहीं हैं, न किसी को ये इजाज़त देते हैं कि वो हमारे ऊपर अपना मसलक व मज़हब थोपे, बल्कि हर बंदे को इख्तियार है, वो जिसको हक समझे उसके ऊपर अमल करे, जिसको हक न समझे उसको छोड़ दे। मैंने आपके सामने ये बातें रख दी, अब आपके ऊपर आप फैसला करें कि बात उनकी सच्ची है या बात हमारी सच्ची है। अस्सलामु अलैकुम।